بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عنایت چیمہ وائس اور مجھے کہتے ہیں عنایت چیمہ۔ ناظرین، عنایت چیمہ وائس میں ایک بہت ہی خوبصورت سٹوری کے ساتھ خوش آمدید۔ خوشی سے بھرپور ہنسنے کی آواز تھی جو سب سے پہلے میرے کانوں میں آئی۔ پھر کسی نے کہا مبارک ہو، بیٹا ہے۔ کسی نے میرا ماتھا چوما اور میرے کانوں میں آذان دی۔ ایک لرزتی ہوئی بوڑھی آواز نے کہا مبارک ہو، بیٹا مسلمان بن گیا۔ یہ میرے دادا کی آواز تھی۔ یہ میرا عمر ہے، اب میں دادی کی گود میں تھا۔ اللہ لمبی عمر دے اور حضرت عمر جیسا بننے کی۔ دادی کی آواز میں محبت اور کئی خواہشیں اور سپنے بول رہے تھے۔ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک، ایک گود سے دوسری گود تک، صبح سے شام اور شام سے رات تک محبت اور محبت بھری باتیں۔ میں ہنستا تو سارا گھر ہنسنے لگتا، میں روتا تو سارا گھر پریشان ہو جاتا، میں بیمار ہوتا تو سب رات کو سونا بھول جاتے، میں کھانا کم کھاتا تو سب کی بھوک مر جاتی۔ دو چھوٹے چھوٹے کمرے، ایک برآمدہ، ٹوٹا سا کچن، یہ ہماری سلطنت تھی اور میں اس کا شہزادہ تھا۔ اپنے خاندان کا ولی عہد، اماں ابا سے زیادہ دادی دادا کا لاڈلا۔ دادی دادا زیادہ لاڈ کرتے ہیں، ان کا وارث تھا، ان کے ادھورے خوابوں کا وارث، ان کی آرزوؤں کا وارث۔ میری دو بہنیں مجھ سے بڑی تھیں اور پھر بعد میں دو مجھ سے چھوٹی آئیں، لیکن ان کے آنے سے میری اہمیت کم نہیں ہوئی، کچھ اور بڑھ گئی۔ اسکول جانے کی عمر آئی تو بہنوں کو قریبی اسکول میں داخلہ دلایا گیا۔ اس کی فیس کم تھی اور مجھے ایک بہتر اسکول میں داخل کروایا گیا۔ اس کے لیے ابا کو زیادہ مزدوری کرنا پڑ رہی تھی، گھر کے خرچے اور کم کر دیے گئے تھے۔ میری اچھی پڑھائی سب کے اچھے مستقبل کی ضمانت تھی۔ کھانے میں اچھی چیز میرے لیے، سونے کے لیے صاف بستر میرے لیے، دن رات کی محبتیں، دعائیں میرے لیے دوسروں کی نسبت زیادہ تھیں۔ دادی کے بیمار ہونے پہ میں نے کہا تھا جب میں ڈاکٹر بنوں گا تو سب سے پہلے دادی کا علاج کروں گا۔ دادی نے خوشی سے میرا ماتھا چوم لیا۔ اس بات کا ذکر کئی دنوں تک اپنے ملنے والوں سے کرتی رہیں، جیسے میں نے بہت بڑا کام کر دیا ہو۔ دادا اور ابا ہر بات مجھے بتاتے، کبھی دادی کسے سناتی اچھا انسان بننے کی نصیحتیں، انسان اور شیطان کا فرق، جنت اور جہنم میں فرق۔ میں چپ کر کے سنتا رہتا۔ میں ایک اچھا انسان بننا چاہتا تھا۔ ایک دن کاغذ جلاتے ہوئے میرا ہاتھ ذرا سا جل گیا، آبلہ بن گیا۔ اماں اور دادی نے کئی ٹوٹکے آزمائے، دعائیں پڑھ پڑھ پھونکتی رہیں۔ 4 دن میں آبلہ ٹھیک ہو گیا، مگر کئی ہفتوں تک اماں اور دادی نشان دیکھ کر افسوس کرتی رہیں۔ وہ نشان جیسے انہیں دکھ دے رہا تھا۔ اسکول جاتے ہوئے وین میں بچے تھے، شرارتیں کرتے ہوئے سب ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کو چھیڑ رہے تھے، اپنی شرارتوں میں مگن تھے۔ ایک دم آگ بھڑکی، پوری وین میں پل بھر میں پھیل گئی۔ سب بچے چیخ رہے تھے۔ میں نے ماں کو آواز دی۔ تکلیف میں ماں کا نام اپنی زبان پر سب سے پہلے آتا ہے۔ میرا یونیفارم جل کر میرے جسم سے چپک رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے آگ بجھانے کی کوشش کی، میرے ہاتھوں کی کھال جلنے لگی، آگ میرے بالوں کو جلا رہی تھی۔ وین کا فرش جل رہا تھا، پاؤں اٹھاتے مگر آگ ساری وین میں پھیل چکی تھی، سب کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ دادی دادی، میں نے اپنی دادی کو آواز دی، مجھے آ کر بچا لو، یہ آگ مجھے کیوں جلا رہی ہے؟ آگ تو شیطان کے لیے بنی ہے نا، اللہ قیامت کے دن شیطان کو جلائے گا۔ میں تو مسلمان ہوں، پھر میں کیوں زندہ جل رہا ہوں؟ شیطان کو جہنم میں جلایا جائے گا، میں تو فرشتہ ہوں، اور یہ جہنم نہیں، یہ دنیا ہے۔ ہاں، یہ دنیا ہے اور دنیا میں فرشتے جل جاتے ہیں اور فرشتے جل رہے تھے۔ میڈیا، سب لوگ ہمارے جل جانے کے بعد آئے، جھلسے ہوئے، ناقابل شناخت وجود۔ پھر بھی میری ماں نے نہ جانے کیسے میری شناخت کر لی، میری اس ماں نے جس نے مجھے جنم دیا۔ میری زندگی کے ایک ایک دن کے ساتھ وہ ایک ایک زندگی جی تھی۔ 1000 خواب دیکھے تھے، میں اس کا خزانہ تھا، اس کی زندگی بھر کی پونجی۔ آج وہ کنگال ہو گئی تھی۔ میری دادی، میری بہنیں، میرا باپ اور دادا بین کر رہے تھے، ان کی سلطنت تباہ ہو چکی تھی۔ نماز جنازہ پڑھائی جا رہی تھی،
منو مٹی تلے میرے ساتھ بہت سے سپنے دب جائیں گے۔ جب فرشتے جلتے ہیں تو بہت سے خواب بھی جل جاتے ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے یہ درد بھرا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔